کعبے کی تعمیر نو کی متعدد وجوہات تھی۔ انہی میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ کعبے کی یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسم کے مطابق کعبے کو مقدس دھوئیں سے دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے غلاف تک پہنچ گئی، جس سے پردوں کے ساتھ دیوار بھی جل گئی۔ بہرحال یہ ایک ضمنی وجہ ہو سکتی ہے۔ صحیح قول کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہوئی تو مکے میں ایک زبردست سیلاب آیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ارد گرد کے پہاڑوں کے درمیان ایک انتہائی نچلی جگہ پر استادہ ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ دنیا کا سب سے مکرم اور محترم مقام انتہائی نچلی جگہ پر قائم ہے۔ ذرا بارش ہوئی اور پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر قریش نے سیلاب روکنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر جس بارش کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس میں پانی کا اتنا زور ہوا کہ سیلاب اس بند کو توڑتا ہوا بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کے بہاؤ اور جمع ہو جانے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس لیے قریش کو اب اور زیادہ پریشانی تھی کہ ان کمزور دیواروں کو سیلاب کا پانی بالکل ہی تباہ کر دے گا۔ بہرحال قریش نے بیت اللہ کی عمارت کو، جو حوادث زمانہ کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، توڑنے اور از سر نو بنانے کا ارادہ کیا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ اس کی بنیادیں مضبوط، اس سے بھی زیادہ مضبوط کر کے دیواروں کو مزید اونچا کر دیا جائے، اور اسی طرح دروازے کو بھی اور اونچا کر دیا جائے تاکہ کعبے میں صرف وہی شخص داخل ہو سکے جس کو وہ چاہیں اور وہ اجازت دیں، یعنی چوری چکاری کا احتمال ختم ہو جائے۔ ناظرین کرام، تاریخ طبری میں ہے کہ اب جب کہ قریش نے کعبۃ اللہ کو ڈھا کر نئے سرے سے بنانے کا تہیہ کر ہی لیا تو ابو وہب بن عمرو مخزومی کھڑا ہوا۔ اس نے کعبے کا ایک پتھر اٹھایا، مگر وہ پتھر اس کے ہاتھ سے گر پڑا، اور جہاں سے اٹھایا تھا لڑک کر اسی جگہ چلا آیا۔ یہ دیکھ کر ابو وہب نے قریش سے کہا کہ کعبے کی تعمیر میں صرف اپنی پاک کمائی لگانا، کسی بدکار عورت کی کمائی، سود یا ظلم کر کے حاصل کیا ہوا پیسہ بالکل ہرگز نہ لگایا جائے۔ بعض لوگوں نے اس قول کو ولید بن مغیرہ سے بھی منسوب کیا ہے۔ سیرت حلبیہ کی ایک روایت کے الفاظ یوں بھی ہیں کہ ابو وہب نے قریش سے کہا کہ اس بیت اللہ کے چندے میں کسی بدکار عورت کی کمائی یا سود کا کوئی مال اور کوئی ایسا پیسہ جس کو تم نے زبردستی اور ظلم کے ذریعے حاصل کیا ہو، یا جس میں تم نے رشتہ داروں کا حق مارا ہو، اور یا جس کے حاصل کرنے میں تم نے حرمت کا کوئی خیال نہ رکھا ہو اور کسی کے ساتھ بے وفائی کی ہو، اس مال کو ہرگز شامل نہ کیا جائے۔ اور یہ ابو وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے ماموں اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ طبری میں تحریر ہے کہ اب تعمیر کے لیے قریش نے کعبے کو مختلف حصوں میں بانٹ لیا۔ دروازے کا حصہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے سپرد ہوا۔ رکن الاسود سے رکن یمانی تک ذمہ داری بنو مخزوم، تیم اور دوسرے قریش کے قبائل کو سونپ دی گئی۔ کعبے کی پشت کی تعمیر بنو حمج اور بنو سہم کے حوالے کی گئی، اور حتیم کا حصہ بنو عبدالدار بن قصی، بنو اسد بن عبد العزا بن قصی اور بنو عدی بن کعب کی ذمہ قرار دے دیا گیا۔ مگر پھر سب کعبے کو منہدم کرنے سے اچانک خائف ہوئے اور اس منصوبے سے رک گئے کہ اب کعبے کو ڈھائے گا کون؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں ابرہہ کی طرف سے کعبے کو تباہ کرنے کا انجام یاد آ گیا ہو۔ بہرحال آخر ولید بن مغیرہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہماری نیت بالکل صاف ہے تو میں ہی اس نیک کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ تو اس نے ایک پھاوڑا اٹھایا اور کعبۃ اللہ کی عمارت کے ڈھانچے پر کھڑا ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ اے بار الہ، کچھ باق نہیں ہے کہ ہم کعبے کے ساتھ خیر ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں رکنوں کے سمت سے کچھ حصہ منہدم کر دیا۔
اس رات لوگ منتظر رہے کہ اس گستاخی کی اسے سزا ملے، اور کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کے بقول اس گستاخی کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو پھر ہم کعبے کو ہاتھ تک نہ لگائیں گے، بلکہ منہدم حصے کو بھی پھر اسی طرح بنا دیں گے۔ اور اگر ولید بن مغیرہ کو کوئی تکلیف یا کوئی مرض نہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ رب العزت نے اسے پسند کیا ہے اور اللہ اس پر راضی ہے، تب ہم کعبے کو شہید کر دیں گے۔ اگلے دن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب صبح صبح ولید صحیح اور سالم صحت مند کعبے کو ڈھانے پھر وہاں آن پہنچا، اور اس نے کچھ اور حصہ بھی منہدم کر دیا۔ اب اور لوگ بھی ساتھ آ گئے، یعنی خوف اور وہم جاتا رہا۔ یہ لوگ ڈھانچہ گراتے گراتے اس کی بنیاد تک جا پہنچے اور ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو دانتوں کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک قریشی جو کعبے کے ڈھانے میں شریک تھا، اس نے ان دونوں سبز پتھروں کے درمیان کدال ڈالی تاکہ ان میں سے ایک کو نکالے، مگر پتھر کے جنبش کرتے ہی تمام ڈھانچہ ڈگمگانے لگا۔ اس وقت قریش کے ہاتھ اس بنیاد پر رک گئے۔ کھدائی کے دوران ان لوگوں کو کعبۃ اللہ کی بنیادوں سے 3 تحریریں ملیں۔ بنیادی کعبہ کی دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی جو سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ زبان کو جانتے نہیں تھے۔ آخر ایک یہودی شخص ملا جس نے وہ تحریر انہیں پڑھ کر سنائی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ ہوں، مکے کا مالک، جسے میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکے کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ موجود ہیں، اور ان پہاڑوں سے مراد ایک تو جبل ابو قبیس ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا عقیقان پہاڑ ہے جو مکے کے قریب ہے اور جس کا رخ کوہ ابو قبیس کی جانب ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، قریش کو مقام ابراہیم کے پاس ایک تحریر اور ملی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مکہ اللہ رب العزت کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس کے پاس آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد غالباً قریش کے وہ 3 تجارتی راستے ہیں جہاں سے قافلے آیا اور جایا کرتے تھے۔ وہیں قریش کو ایک تحریر اور ملی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی تمنا کریں گے، اور جو شخص برائی کرے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں انگور تلاش کرے۔ سیرت حلبیہ میں بحوالہ سیرت شامیہ لکھا ہے کہ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کنداں پائی گئی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کعبے کی تعمیر کے وقت وہاں انہیں ایک پتھر ملا جس پر 3 سطریں لکھی ہوئی تھیں، اور اس پہ پہلی سطر پر لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ ہوں، مکے کا مالک، اسے یعنی کعبے کو میں نے اس دن بنایا جس دن سورج اور چاند کو بنایا۔ پھر دوسری سطر میں یہ لکھا تھا کہ میں اللہ ہوں، مکے کا مالک، میں نے رحم مادر کو پیدا کیا جس سے مختلف رشتوں کی ابتدا ہوتی ہے اور جس سے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کی خبرگیری کا لفظ بنا ہے، اور اس کے لیے اپنے نام میں سے نام نکالا، کیونکہ حق تعالیٰ کے نام رحمان اور رحیم ہے۔ جس نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کی خبرگیری کی میں اس کی خبرگیری کروں گا، اور جس سے صلہ رحمی کو جس نے چھوڑ دیا میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر ناظرین کرام، تیسری سطر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ ہوں، مکے کا مالک، میں نے خیر اور شر یعنی بھلائی اور برائی کو پیدا کیا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے خیر کو اپنا لیا، اور خبردار ہو وہ شخص جس نے برائی کو اپنا لیا۔ امام حلبی اور امام طبری لکھتے ہیں کہ پھر جب قریش نے کعبے کی تعمیر اس طرح کی کہ نیچے سے اوپر تک ایک تہ سال کی لکڑی کی اور دوسری پتھر کی لگائی،
اس تعمیر کے دوران انہوں نے کعبۃ اللہ کی اونچائی میں 9 گز کا مزید اضافہ کر دیا، اور اس طرح اب اس کی اونچائی 9 گز کے بجائے 18 گز یعنی 2 گنا ہو گئی۔ پھر انہوں نے کعبے کی دروازے کو بھی زمین سے اتنا اونچا اٹھا دیا کہ کوئی شخص سیڑھی استعمال کیے بغیر اس میں داخل نہ ہو پائے۔ اس منصوبے کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کے پاس اس مد کا روپیہ ختم ہو گیا، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ تعمیر میں سے کچھ پتھر نکال دیے۔ ایک روایت کے لفظ یہ بھی ہیں کہ انہوں نے چوڑائی میں سے چند گز تک پتھر نکال دیے، اور اس طرح کعبے کا جو حصہ علیحدہ رہ گیا اس پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہی ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ جب عمارت رکن کی جگہ تک مرتفع ہو گئی تو ہر قبیلے نے مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر صرف اسی کو تعمیر کا شرف حاصل ہونا چاہیے، دوسرا کوئی نہیں بنائے گا۔ اس مطالبے نے ناظرین کرام نزاع کی صورت اختیار کر لی۔ تعمیر چھوڑ کر وہ علیحدہ علیحدہ جمع ہو گئے ٹولیوں کی صورت میں، ایک نے دوسرے کو حلیف بنایا اور مخالف کو لڑائی کی دھمکی دیتا رہا۔ 4-5 راتیں قریش اسی طرح کام چھوڑ کر بیٹھے رہے، پھر سب نے مسجد میں جمع ہو کر مشاورت کی اور سمجھوتا کر لیا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جب تعمیر کعبہ کرتے کرتے حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو قریش باہم لڑنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو اس گلی میں سے سب سے پہلے دیکھ لے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مابین یہ فیصلہ کیا کہ وہ حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھ لیں، پھر اس کپڑے کو ہر قبیلے کا ایک فرد اس کپڑے کو تھام لے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ قریش مکہ نے کہا کہ جو شخص باب بنی شیبہ میں سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ قریش مکہ نے آپ کو تمام قضیہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا لانے کا حکم دیا، حجر اسود کو اس کے بالکل عین وسط میں رکھا۔ قریش کے قبائل میں سے ہر قبیلے کے ایک ایک فرد کو حکم دیا کہ وہ کپڑے کا ایک ایک کونا پکڑ لے۔ انہوں نے حجر اسود کو بلند کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے پکڑ کر اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔